ملک کی معاشی بہتری اولین ترجیح ہے۔ حکومت مضبوط معیشت کے حصول، روزگار کی فراہمی اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھے گی۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی مشاورت سے بنیادی معاشی اصلاحات کے لیے جامع منصوبہ بنا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ٹیرف پالیسی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹیرف میں بتدریج مگر نمایاں کمی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی اضافی کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی 4 سے 5 سال میں مکمل ختم کرنے کی ہدایت۔ کسٹمز ڈیوٹی کو زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کے حق میں فیصلے۔ اعلامیہ کے مطابق اقدام معاشی بہتری کے حصول میں اہم سنگ میل ہے جو برآمدات پر مبنی ترقی ممکن بنائے گا۔ فیصلے سے بے روزگاری پر قابو پانے میں مدد ملے گی، مہنگائی کو بھی قابو میں رکھا جا سکے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر تجارت جام کمال، وزیر اقتصادی امور احد چیمہ، وزیر پیٹرولیم علیہ پرویز ملک، معاون خصوصی ہارون اختر سمیت متعلقہ اعلیٰ افسران اجلاس میں شریک۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ $1.20 سرپلس رہا۔ ملکی برآمدات $2.6 ارب اور درآمدات $5.23 ارب رہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپریل 2025 کا تجارتی خسارہ $2.62 ارب، ورکرز ترسیلات $3.1 ارب رہیں۔ 10 ماہ میں ملکی درآمدات $48.61 ارب رہیں۔ جولائی سے اپریل تک ملکی برآمدات $27.27 ارب رہیں۔ مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ کا تجارتی خسارہ $21.34 ارب رہا۔ پاکستان کا پہلا سکوک بانڈ لانچ کر رہے ہیں۔ بجٹ پر کام جاری ہے، اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ وزیر خزانہ نے کہا، ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کے لیے ماحولیاتی تبدیلی ایک خطرہ بن چکی، نمٹنے کے لیے فائنینسنگ پر کام جاری ہے۔ چیئرپرسن پاکستان اسٹاک ایکسچینج شمشاد اختر نے کہا، گرین سکوک مکمل شریعہ کمپلائنس کے تحت جاری کیا گیا، مقصد اسلامک فائنینس کو فروغ دینا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر جارحیت پر بھارت کو دندان شکن جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرچم کشائی کر کے پنجاب میں یوم تشکر و مارکہ حق و باطل کی تقریبات کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ پڑھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی پرچم کشائی کی۔ یوم تشکر کی تقریبات آج رات پاکستان مانیومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ صدر مملکت کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے والد اور دیگر عزیزوں سے تعزیت، ہمدردی کا اظہار، شہید کے لیے فاتحہ خوانی اور بلندی درجات کی دعا کی۔ دفاع وطن میں جان کا نذرانہ دینے پر شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم اپنے سپاہیوں کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، بھارت کے خلاف مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر کے گھر والوں سے تعزیت کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ پاکستانی شاہینوں نے جس طرح 3 رفال طیارے گرائے، مودی اسے قیامت تک یاد رکھے گا۔ 6 سے 10 مئی تک دنیا کو پاک فضائیہ نے اپنی اعلیٰ ترین مہارت سے حیرت میں ڈالا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح ہمیں پہلے نصیب نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرہ ایویس کے دورے میں شاہینوں کو زبردست خراج تحسین، بھارتی طیارے تباہ کرنے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ملاقات۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یوم تشکر ریلی اور تقریبات کا انعقاد، انتظامی آفیسز میں پرچم کشائی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جامعہ کراچی میں یوم تشکر پر پرچم کشائی کی تقریب، ملک کی سلامتی، ترقی اور شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔
راولپنڈی میں کینٹ بورڈ کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی تقریب. آزاد کشمیر مظفر آباد میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. میرپور بھمبر اٹپقام میں بھی یوم تشکر ریلیاں. گلگت بلتستان میں صوبائی حکومت کی جانب سے 21 توپوں کی سلامی سے یوم تشکر کا آغاز. بہاولپور گجرات چکوال گجرانوالہ بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں بھی انتظامیہ کی جانب سے یوم تشکر تقریبات میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. سندھ کے شہروں ڈگری سکھر میہر خیرپور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے اور پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بات چیت. وزیر داخلہ نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے. قائم مقام امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا. پاک بھارت موجودہ صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کشمیر سے متعلق ایک سے زائد مواقع پر بات کی. پاکستان کے جوہری اثاثے مکمل محفوظ ہیں، جس کا اعتراف امریکہ نے بھی کیا. جوہری مواد سے متعلق بھارت کا رویہ قابل تشویش رہا ہے. بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں گفتگو. کہا چند ہفتوں میں پاک امریکہ تجارتی معاملات کے خد و خال واضح ہو جائیں گے. امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کا فروغ ترجیح ہے. پاکستان اپنی استعداد بروئے کار لا کر امریکی منڈی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. معدنیات، آئی ٹی اور زراعت میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر کام جاری ہے. صدر ٹرمپ نے دورہ مڈل ایسٹ میں فیصلوں میں اسرائیل کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. صدر ٹرمپ نے ابھی تک اسرائیل کو نہیں روکا. اسرائیل غزہ میں بمباری کیے جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کی کوشش رہی ہے کہ خلیجی ممالک کو چین سے دور رکھے. سابق سفیر ملیحہ لودھی کی جیو پاکستان میں گفتگو. کہا روز لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی نئے سرے سے لکھتے ہیں. کل اپنے پارٹی ممبر کو کہا ہم 9 مئی پر نہیں صرف 10 مئی پر بات کریں. مناسب نہیں کہ ہم لیڈرز کی ایوان میں توہین کریں. سینیٹر عرفان صدیقی کا ایوان میں اظہار خیال. کہا کہ جب کل ان سینیٹرز نے بات کی تو میں نے کم از کم 3 بار ان کو بولنے سے روکا. میں نے ان کے نامناسب الفاظ کو حذف کیا. شبلی فراز کا بہت احترام کرتا ہوں. دل آزاری کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل نے غزہ میں ایک دن میں 150 سے زیادہ فلسطینی قاتل کر دیے. رات سے شدید حملوں کا سلسلہ جاری. یونیسیف کا کہنا ہے کہ 2 دن میں 45 فلسطینی بچوں کے قاتل پر دنیا نے دھچکے کے بجائے بے حسی کا مظاہرہ کیا. اسرائیل کا بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنائے گا یورپین اسپتال میں حماس کے کمانڈ سینٹر ہونے کا دعویٰ جھوٹ نکلا. برطانوی اور ترک ٹی وی نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل نے نقشے میں اسپتال کے ساتھ جو حماس کی سرنگ بتائی وہ جگہ اور دھماکے کا نشانہ بننے والے اسپتال دور دور ہیں. اسرائیل نے غزہ میں ایک دن میں 150 سے زیادہ فلسطینی قتل کر دیے. رات سے شدید حملوں کا سلسلہ جاری. یونیسیف کا کہنا ہے کہ 2 دن میں 45 فلسطینی بچوں کے قتل پر دنیا نے دھچکے کے بجائے بے حسی کا مظاہرہ کیا. اسرائیل کا بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنائے گئے یورپین اسپتال میں حماس کے کمانڈ سینٹر کا دعویٰ بھی جھوٹ نکلا. برطانوی اور ترک ٹی وی نے تحقیقات سے ثابت کیا کہ اسرائیل نے نقشے میں اسپتال کے ساتھ جو حماس کی سرنگ بتائی وہ جگہ اور دھماکے کا نشانہ بننے والا اسپتال دور دور ہیں. اسرائیلی بنکر بسٹر بموں سے خوفناک تباہی ہوئی. عورتوں بچوں سمیت 80 سے زائد افراد شہید ہوئے. اور HPL PSL 10 کی رونقیں بحال. راولپنڈی میں کل سے شروع ہونے والے ایونٹ کے لیے اسٹیڈیم میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹکراؤ کل ہوگا. لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر سمین رانا کا کہنا ہے کہ PSL کی رونقیں دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں. جنگی حالات کے باعث غیر ملکی کھلاڑیوں کے اہل خانہ پریشان ہو گئے تھے. جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مالی فوائد سے زیادہ ملک کا مفاد سوچنا چاہیے. تماشائیوں کو اسٹیڈیم لانے کے لیے فرنچائزز کو بہتر مارکیٹنگ کرنا ہوگی.